جناب اسلام پائلٹ بھی بولیے. وہ دوسری آیت بھی ہے نا کہ محمد نہیں تھے رسول، بہت سے رسول گزر چکے، قد خلت قبلہم من رسل. جی 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 ہاں ہے نا سورہ آل عمران میں. وہ بھی ہاں وہ بھی پاس پاس میں ہے. جی وہ ہاں بھی پورا وہ پاس پاس ہے. میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا وہ دکھائیں، ذرا وہ لوگوں کو دکھائیں کہ وہ ہاں آل عمران کی 144 نکالیے امین. ما کان محمد الا رسول، وہ اس طرح کر کے کچھ ہے. جی ہاں ما کانا نہیں ہے، وما محمد الا رسول قد خلت جی من قبلہ الرسل. جی افإن مات او قتل، اس میں بھی جتنے صیغے جتنی ضمیریں آئی ہیں وہ ساری کی ساری ماضی کی ہیں، گزری ہوئی ہیں. اب ان میں سے دو یہ چوائس اختیار کریں کہ ان کو کیا لینا ہے. یا تو یہ مانے کہ قرآن محفوظ نہیں ہے، اور یہ حدیث جو بعد میں انہوں نے ڈال دی اٹھا کے جو بات ہے. اب دیکھیے اس آیت میں جو آپ نے ابھی جو کہی، یہ آیت سامنے رکھی ہے آل عمران کی 144. ہاں اس کے الفاظ کیا ہے دیکھیے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد سوائے رسول کے کچھ نہیں، گزر چکے اس سے پہلے کئی رسول. افإن ماتا، اچھا دیکھیے کیا پس اگر وہ مر گیا یا وہ قتل کیا گیا تو تم پھر گئے اپنی ایڑیوں پر. کچھ بھی میننگ نہیں نکل رہا اس میں سے. مطلب کچھ بھی نہیں، یعنی یہ اتنی بھونڈی اور اتنی جو ہے بے تکی بات ہے، گویا کہ قرآن کا لکھنے والا اس کو اپنے کلام پر قدرت نہیں ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہا اس کو نہیں پتا. یہ آگے پڑھیے ذرا تھوڑا سا. اچھا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اچھا اب دیکھیں یہ جو دو جملے ہیں آخری کے، ومن ينقلب على عقبيه، یہ مضارع میں یہ جو ہے مطلب یعنی اس کو جو ہے مضارع یعنی تو فیوچر ٹینس میں آ رہے ہیں، جبکہ محمد سے جڑے ہوئے جتنے کلمات ہیں وہ سارے کے سارے اس کی ضمیریں اس کے صیغے سارے جو ہے ماضی کے ہیں. ومن ينقلب یہاں پر کوئی دوسری بات کہی جا رہی ہے، اور جو کوئی پھرے گا اپنی ایڑیوں پر تو وہ اللہ پر کو جو ہے کوئی نقصان، کسی طرح کا کوئی نقصان جو ہے نہیں پہنچائے گا. اور ہم اسی طرح اور ہم جو ہے وسیجزی اللہ شاکرین، اور اللہ اسی طرح شکر کرنے والوں کو جو ہے کا بدلہ دیتا ہے. شکر کرنے والوں کو اللہ بہت جلد جو ہے بدلہ دے گا. کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کا کیا مطلب نکل رہا ابھی، یہ بولنا کیا چاہ رہا آخر؟ لیکن اس سے ایک تو کلیئر ہو گیا کہ محمد نبی نہیں ہے، یہ تو سٹیٹمنٹ آ گیا ہے اس میں، سوائے رسول سے کچھ نہیں. ہاں محمد نبی نہیں ہے، یہ تو خود قرآن کا لکھنے والا بتا رہا ہے مجھے. قرآن کا لکھنے والا یہ بتا رہا ہے کہ محمد نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو ہے چونکہ محمد جہاں جہاں آ رہا ہے اس کے ساتھ رسول کا لفظ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ایگزیکٹلی اسی سیم فارم میں ایک اس کے بعد والی صورت میں ایک آیت آتی ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. ایگزیکٹلی سیم انداز میں دونوں کے لیے ایک طرح کے کلمات آئے ہیں. گویا قرآن کا لکھنے والا یہ بتا رہا ہے کہ محمد سوائے رسول کے کچھ نہیں، گزر چکے اس سے پہلے کئی رسول. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، مسیح ابن مریم کوئی نہیں سوائے رسول کے، گزر چکے اس سے پہلے کئی رسول. آپ کو سمجھ رہے ہیں دونوں میں سملیرٹی؟ جی پہلا حصہ پاسٹ ٹینس میں ہے، اگلا حصہ فیوچر ٹینس میں. نہیں اگلا حصہ نہیں، اس آیت کا اگلا حصہ کہہ رہے ہیں آپ. پہلے والی آیت میں بھی سٹارٹ پاسٹ ٹینس سے ہوا، پھر آگے والے حصے میں فیوچر ٹینس آیا تھا. نہیں دونوں میں سیم ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ ایک جو سینٹنس ہے، ایک سینٹنس میں صرف ایک جگہ محمد ہے، ایک جگہ مسیح ابن مریم ہے. الفاظ دونوں کے لیے ایک جیسے ہیں. گویا قرآن کا لکھنے والے کے نزدیک جس طرح سے مسیح ابن مریم سوائے رسول کے کوئی نہیں،
اور گزر چکے اس سے پہلے کئی رسول. محمد بھی سوائے رسول کے کچھ نہیں، گزر چکے اس سے پہلے کئی رسول. جی ایگزیکٹلی. دونوں کے لیے ایک جیسے الفاظ ہیں، انداز بھی وہی ہے، الفاظ بھی وہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ قرآن لکھنے والے کے نزدیک محمد اور مسیح ابن مریم اور ابراہیم ایک جیسی جو ہے مطلب کیفیت رکھتے ہیں. یہ سب گزر چکے. قرآن کی یہ آیتیں یا اس طرح کی باتیں قرآن میں بہت بعد میں جو ہے لکھی گئی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے قرآن کا کچھ حصہ کسی اور زمانے میں لکھا گیا ہو اور کچھ آیتیں بعد میں ایڈ کی گئی ہوں. ہر طرح کی پاسبلٹیز ہیں. مگر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، مسلمانوں کے جو مین اسٹریم کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، پورے کا پورا قرآن، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جو ہے ہمارے آقا، ہمارے نبی جن کا نام ہم نے محمد رکھا ہے، ان کے سامنے جو ہے مطلب سب کچھ نازل ہوا، ان کو دیا گیا سب کچھ. یہ ان کا معجزہ ہے، ان کی کتاب ہے، ان کا قرآن ہے. اب یہ ان کی زندگی میں تو جو ہے باقاعدہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا، لیکن وحی کی شکل میں کاتبین وحی نے لکھا ہے. ان کا ایک کلیم ہے. اگر کاتبین وحی نے لکھا ہے، اتنے سارے کاتبین، تو بھئی ان کا لکھا ہوا کہاں ہے؟ بھئی کہاں ہے؟ کہاں ہے بتائیے. اور پھر نہیں تو جو نازل ہوا سچ والا جی، وہ کیا خالی اورل تھا جو نازل ہوا؟ وہ لکھا ہوا نہیں تھا؟ اب یہ کہتے تو یہی ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ جب نازل ہو رہا ہے، ظاہر بات ہے اگر لکھا جو ہے، اگر اللہ بھی لکھا پڑھا ہوتا، کچھ جو ہے وہ بھی لکھنا پڑھنا جانتا، جبریل بھی لکھنا پڑھنا جانتا، اور ان کا جو ہے منہ بولا نبی بھی لکھنا پڑھنا جانتا، تو یہ سارے جھگڑے نہیں ہوتے. اب یہ ان کے بارے میں یہ روایتیں آتی ہیں کہ جس وقت وحی نازل ہو رہی ہے تو وہ ان کے مسلمانوں کے منہ بولے نبی کو پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں. وہ کوئی جو ہے گھنٹیاں بجتی ہیں ان کے کانوں میں. وہ اگر اونٹنی پر سوار ہیں تو اونٹنی وزن سے دب جاتی ہے، پیر ایسے پھیلا کر. یہ کیسی تماشے ہیں بھائی؟ کیسی باتیں جوڑ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ اور اگر کتنی لکھی بھی فضول، آتی کتنی کیسی بھونگی باتیں جو ہے تم یہ اس طرح سے جو ہے جوڑ کر جو ہے لوگوں سے اب تک جو ہے ان کے جو ہے ان کی ایمانیات کا حصہ بنا کر. جی جناب. یہ جو انہوں نے حدیثوں میں چیزیں جمع کی ہیں جی، وہی کو لے کر کے کہ وہی جب آتی تھی تو پرافٹ کے ساتھ ان کی کیا حالت ہوتی تھی، جی، تو وہ جب اس کو نیورولوجسٹ وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس بندے کو ایپیلیپسی تھی، ایپیلیپٹک تھا جی، یہ بندہ، جی، کیونکہ اگر منہ سے جھاگ نکلتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ ایک جگہ پہ ان کا چہرہ رک جاتا ہے، سر میں ان جی. کی گھنٹیاں اور بیٹھے بجتی بیٹھے ہیں. اگر پسینہ چھا جائے، پسینے میں شرابور ہو جائے تو کہیں اچھا، نہ کہیں کچھ گھنٹیاں گڑبڑ ضرور ہے. جی ہاں، جی اور ہاں. جسم جو ہے ان کا ایک دم اکڑ جاتا ہے، تو وہ تو اس کو آثار بولتے ہیں کہ ایپیلیپسی ہے. اور اس کے بعد جب جی، پرافٹ آتے تھے تو ان کی جو کیا اس کو بولتے ہیں، لنگرنگ آن، ان کی جو تھاٹ ہوتی ہے اپنی ہوتی ہے، وہ جی، اس کو کہتے تھے کہ یہ جو باتیں میری نہیں ہے، اس کو وہی وہ سمجھتے تھے. جی ہاں. تو پھر یہ جو باتیں انہوں نے بنائی ہیں وہ اس طرح سے اتنی پریسائز جو ایک بیماری کے سمٹمز ہیں وہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ یا یہ تو ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کے وہی بڑی مشکل طریقے سے آتی تھی، خود بنا رہے تھے، لیکن اتنی زیادہ اس میں سچائی ہے کہ نہیں لگتا کہ انہوں نے یہ ساری باتیں خود فیک بنائی ہیں. آپ کیا کہیں؟ نہیں، کس قسم کی سچائی کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر فرض یہ ہم کر لیں کہ انہوں لوگوں نے یہ باتیں بنائی اپنی طرف سے، لوگوں نے پروفٹ کے بارے میں کہ وہی اس طریقے سے آتی تھی، ٹھیک ہے، جی، تو یہ باتیں ان کی اتنی باتیں وہ کہتے ہیں کہ بنائی نہیں جا سکتی اس طرح کی، کہ یہ تو ایک پوری کی پوری ایک بیماری ہے، ایپیلیپسی ہے، جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے. اور یہ لوگ جو ایپیلیپٹک ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کریٹیوٹی آ جاتی ہے اگر ان کو ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی ہو. اور ہسٹری میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو نوبل پرائز ونر بھی ہیں جن کو ایپیلیپسی ہوتی تھی، اور ان کے اندر چونکہ جو لینگویج سینٹر ہوتا ہے اس کے قریب ہی ہوتا ہے تو وہ ٹریگر ہوتا ہے انسان کا، تو اس لیے وہ رائمنگ وغیرہ ایسی چیزیں کر سکتا ہے. وہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پرافٹ کو تھی ایپیلیپسی تھی، جو چیزیں جو حدیثوں میں چیزیں لکھی ہیں ان سے یہ ان کو شاید ہوتا ہوگا. بہرحال یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ کسی زمانے میں کسی علاقے میں
किसी वक्त कहीं कुछ हुआ था, इसका चश्मदीद गवाह तो हमारे पास कोई नहीं है, कोई आई विटनेस तो है नहीं। ये सारी बातें जिन किताबों में लिखी हुई हैं वो किताबें अपने वक्त के लगभग 200, 250, 300 साल के बाद लिखी गई। अब इस बीच में क्या कुछ हुआ, किन 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 ने क्या क्या बातें इसके साथ जोड़ी और कैसे कैसे किस्से जो है ये तराशे गए, कैसी कैसी कहानियां बनाई गई, और कुल मिलाकर यह ढांचा जिसे आज इस्लाम के नाम से जाना जाता है ये हमारे मत्थे मारा गया। बहरहाल इसके पीछे बड़ी बातें होती हैं और कुल मिलाकर हमें ये लगता ज़रूर है कि ये सारा मामला जो है बहरहाल ये सारी इंसानी कारस्तानी है, मगर अब लोग जो है उसको इतनी अहमियत देकर इसके लिए मारू पर उतर आते हैं। तो बहरहाल अब लोगों के ये करें क्या, आगे आ गए पीछे खाई है, कौन सी चीज कबूल करें, इनको समझ नहीं आ रहा। असल में इनका जो डराव, इनके लिए इनके साथ जो डरावना जो है जो इनका अकीदा है कि भाई जो है तुम्हें मरना तो है ना। अब वो मुझसे भी आके लोग यही पूछते हैं, भाई सच वाला तुझे मरना है या नहीं मरना है? हाँ भाई मरना है। तो फिर क्या होगा तेरा? तो अगर तू जो है अल्लाह से तेरी मुलाकात हो जाए तो तब क्या होगा? अरे भाई वो जो होगा मेरे साथ होगा ना, तुम क्यों परेशान हो? हाँ भाई ये भी तो पॉसिबल है कि वहां कोई अल्लाह नहीं बल्कि जो है कोई घनश्याम बाबू बैठा हो, ये भी तो पॉसिबल है ना। जितना अल्लाह का होना पॉसिबल है उसी तरह से घनश्याम बाबू का भी होना पॉसिबल है। भाई अल्लाह का कोई सबूत नहीं है, वो पूछेंगे भी घनश्याम बाबू का सबूत दो, तो मैं इनसे पूछूंगा कि अल्लाह का सबूत दो। सबूत तो ना अल्लाह का है ना घनश्याम बाबू का है, दोनों बराबर है ना।